رہا ٹیم ہے ہے. جو کچھ پارٹی آپ بھی ٹیم کی طرف جو اشارہ کر رہے ہیں، خان صاحب تو ان کے احکامات تو یہ تھے کہ عید کے بعد آپ ایک الائنس بنا کر تحریک میں چلے جائیں. الائنس بننا تو دور کی بات ہے، تحریک انصاف کے اپنے اندر جو لڑائیاں اتنے جھگڑے سامنے آئے وہ اس سے خان صاحب نے ظاہر مایوس ہی ہونا ہے نا کہ اس پارٹی پہ میں امید لگائے بیٹھا ہوں، وہ کیا کرے گی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو خیر کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، وہ تگو کرنے والے شخص ہیں، بہت مضبوط شخص ہیں. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ جب تک سیاسی ٹیم نہیں آئے گی اور یہ لیگل ٹیم جو ہے یہ ہر چیز کو بائی بک دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے، جن چیزوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ ٹیم کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی مشکل لگتی ہے مجھے. لہٰذا ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے جو سیاست کو سمجھتے ہیں، تو کیا جو کوئی ایسا سیاسی اشارہ طور پہ ملا ہے آپ کو، کنیکٹ کر سکتے کوئی ہیں. ایسا اشارہ ملا ہے کہ کوئی پارٹی کے کیڈر کے اندر کوئی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں جو سیاسی تنظیم ہے اس کے اندر؟ نہیں دیکھیے اشارہ تو خیر عمران خان صاحب جب نے کرنا ہوگا وہ کر دیں گے. عالیہ حمزہ کی اپوائنٹمنٹ آپ دیکھ لیں، جنید اکبر کی اپوائنٹمنٹ دیکھ لیں، وہ اسی کی پہلی کڑیاں ہیں نا، جس کے بعد پارٹی گراؤنڈ لیول پہ تو متحرک ہے لیکن جو لیڈرشپ لیول تک متحرک جو تحرک ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اب یکسوئی کے ساتھ ایک سیاسی لائحہ دینے کی ضرورت ہے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے، جس میں ورکرز کو عمران خان صاحب کی رہائی کا لائحہ عمل بتانا ہے اور اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے. یہ اگر اب وقت نہیں ہے، اب لوگ کافی تو بے آپ چین ہیں اور صرف ایک بات سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کب اور کیسے باہر آئیں گے. اس لیے جو پارٹی کے لیڈران ہیں ان کو یہ جو ابھی آپ نے جن لڑائیوں کی طرف اشارہ کیا ان کو چھوڑ کے یکسو ہو کے عمران خان صاحب کی رہائی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایک ہی لائحہ عمل جو ہے ترتیب دینے کی فی الحال ضرورت ہے تو اور اطلاعات یہ آ وہ رہی ہے یہ کہ ہے کہ عمران پارٹی خان کے صاحب. سیکرٹری جنرل اور پارٹی کے جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب، ان کی بھی آپس میں نہیں بن رہی. ان کی بھی کوئی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی لاسٹ جس میں کافی گرما گرمی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی سنا ہے کافی تلخی ہوئی تھی دونوں کے درمیان. اب یہ باتیں کافی پبلک ہو چکی ہیں لہٰذا ان پہ تبصرہ کرنا جو ہے وہ غیر ضروری ہوگا. یہاں تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ تبصرہ تو دست و ان گریباں باتوں پہ ہونے کیا والے تھے کہ جاتا ہے. علی ظفر صاحب نے اور باقی لوگوں نے جو ہے وہ بیچ پہ جا کرایا. بڑی بدقسمتی کی بات ہے اگر ایسا ہوا تھا. صحیح ہے. تو پھر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وکلا جو قیادت ہے اس سے چیزیں لے کے سیاسی لوگوں کو دی جائے، تو آپ کے پارٹی کے چیئرمین بھی وکیل ہیں، آپ کے جو سیکرٹری جنرل ہے وہ بھی وکیل، آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو پھر تبدیل کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے چیئرمین جو ہیں ان پہ ان کا ایک ایج ضرور ہے، وہ سخت بات برداشت کر لیتے ہیں، مہذب آدمی ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اور اس چیز کو صرف آپ چیئرمین یا اس پہ محدود نہ کیجیے. گزارش یہ ہے کہ جب تک سیاسی لوگ جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے، اسد کیسر صاحب کی ایک کوشش تھی، اسد کیسر جیسے لوگ جن کا اپنا بھی کوئی تعارف بھی ہے، پہچان صحیح. بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں تحریک اتحاد بنانے میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جب تک یہ معاملات اس طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے تو ثمر پھر اس کے جو ثمرات ہیں ہمارے وہ نہیں حاصل ہو سکیں گے. اور اس سے جو خدشہ مجھے ہے یہ کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ دور ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے دور ہوتی جائے گی ہماری گرفت حالات پہ اس طرح سے قابو نہیں صحیح ہے. رہ سکتی. کیونکہ پارٹی کی طرف سے آپ نے دیکھا پچھلے 5 ہفتے جب نیریٹو نہیں آیا تھا تو عمران خان صاحب کے بیان کے بعد پھر تھوڑا کھڑا صحیح ہے. ہو گئی ہے پارٹی. تو خان عمران صاحب خان صاحب کوئی کے علاوہ کوئی ایسی تحریک کی کال بھی شخصیت نہیں ہے. دینے جا رہے ہیں، کوئی اس طرح کی کال انہوں نے بات کی ہے جیل کے اندر؟ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ابھی بھی لوگ نہیں نکال سکتے تو یہ غلط فہمی ہے ان کی. ہم اکیلے یہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ ان کی اور ہماری الیکشن چوری یا دوسرے مدعوں کے اوپر موقع فیک ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا جو اندیا دیا گیا تھا یا ایک پرسیپشن دیا گیا تھا اس پہ بھی انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ بات کی جو کہ ابھی سامنے آ چکی ہے. یعنی انہوں نے کسی کو ٹاسک نہیں دیا. تو یہ باتیں آپ لے کے اس سے آگے تو جو ابہام بڑا نہیں ہے، سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت والا جو معاملہ تھا اس سے ابہام بڑا نہیں ہے کہ ایک طرف اعظم خان سواتی صاحب جو ہیں وہ قرآن پاک اٹھا کر حرف لے کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میں بات چیت کروں جا کے آرمی چیف سے. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، یہ ان کی اپنی کوشش ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں. تو یہ تو کنفیوژن بڑھ رہی ہے معاملے میں، تو کلیئرٹی تو نہیں آ رہی. نہیں یہ کنویر عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بات کلیئر ہو گئی. جو سواتی صاحب نے بات کی وہ 2022 کی بات کر رہے ہیں، وہ اب کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور اب جو ہے انہوں نے وہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر
اور جو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ علی مین صاحب اور سوارتی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو امید نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ کسی طرف لگیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، لیکن اگر وہ اب ان کے مقدموں اور ان کی بیوی بشرا بی بی کے مقدمات کے علاوہ یا ان کی رہائش کے علاوہ اگر پاکستان کے لیے کوئی بات کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل تیار ہیں، کیونکہ مذاکرات کے علاوہ سمر عمران خان یا پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی اور اختیار ہے نہیں. صحیح ہے. پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ تو یہی بات کریں گے. تو اگر ہمارے پاس بات چیت کے علاوہ تو کوئی بات آگے بڑھنے کی ہے نہیں، بہرحال چاہے وہ وہ مریم اپوزیشن نواز صاحبہ جماعتوں کا سے ایک جملہ تعلقات تھا، ہو. وہ بڑا اہم جملہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. جب آپ مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ سے مفاہمت بھی کی جاتی ہے، جس کا ابھی آپ نے خود بھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا. جب تحریک انصاف مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں فی الحال، جب ایسے حالات پیدا ہو نہیں رہے کہ گورنمنٹ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اسے مشکل فیس کرنی پڑے تحریک انصاف کی طرف سے، وہ تو بڑی کمفرٹیبل ہے، وہ کیوں بات کریں گے؟ ڈیفینیٹلی جب ان کے پاس، اب میں نے وہی جب شروع میں یہی عرض کیا نا آپ سے جی ہاں. کہ حکومت کے پاس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، تو وہ مقصد کیوں بیٹھیں گے؟ ذمہ داری 26 ہماری آئینی ترمیم لیڈرشپ کے کی ہے نا بعد کہ ان کے تعلقات دور کریں. جو ملاقاتیں ہوئیں چیف جسٹس سے، اس پہ بھی انہیں اعتراض ہے. ابھی ریسنٹلی اگر میں بات کروں تو جو ووٹ دیا گیا ایلیویشن کے لیے علی باقر نجفی صاحب کی تحریک انصاف کی طرف سے، اس پہ بھی نہیں اعتماد میں لیا گیا باقی جو اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں. تو یہ اعتراضات تو بنتے ہیں، بلکہ اب تو یہاں تک بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید تحریک انصاف جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب کی بھی اگر مستقلی کا معاملہ آتا ہے جوڈیشل کمیشن میں، تو ابھی شاید تحریک انصاف جو ہے مخالفت نہیں کرے گی، یا ابسٹین کرے گی یا حق پہ ووٹ دے دے گی. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بنیادی باتیں ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھیوں کو ان باتوں کے اوپر بھی اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، اور آپ ان سیاسی جو اصول ہیں، جو سیاسی ڈیلیکیسز ہیں، جو پولیٹیکل نارمز ہیں، اگر آپ ان سے ہی اتنے اوبلیوین ہیں، یا آپ اس کے غیر محتاط ہیں اس کے بارے میں، تو پھر یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لیے، یا جو ہماری صحیح ہے. لیڈرشپ قید ہے، جو ہمارے ورکرز قید ہیں، ان کے لیے سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور یہ ذمہ داری کا مظاہرہ ذاتی لڑائیوں سے ہٹا کے توجہ عمران خان صاحب اور باقیوں کی رہائی کے اوپر یکسوئی کے ساتھ توجہ دینے کا ہے. اس پہ اگر ٹھیک ہے. کریں گے تو ورکرز بھی اکٹھے ہوں گے، وہ ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. صحیح ہے. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا.